بلائیں گے مجھے جلوہ دکھانے کے لیے، وہ بلائیں میں مدینے جاؤں گا، پھر مدینے جاؤں گا، مدینے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے میں بھی بلایا جاؤں گا، کیونکہ یہ سوال بھی شامل تھا میری دعاؤں میں، وہ بلائیں گے مجھے جلوہ دکھانے کے لیے، مجھ سے بدکاروں خطا کار کو محشر میں عدیل، مجھ سے بدکاروں خطا کار کو محشر میں عدیل ہوں گے موجود، وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ آمین آمین آمین۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم بھی اپنے آقا کے دربار میں ہوں گے، التجائیں کریں گے، جو دل کی آرزو ہے وہاں حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ بات ہے بلاوے کی، بات ہے کرم کی، ہمارا کام ہے مانگے جانا، التجائیں کرتے جانا، انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار مدینہ پاک کی با ادب عشق بھری حاضری نصیب فرمائے۔ عفو درگزر ایک بڑا ہی وسیع موضوع ہے، اور جہاں پر مختلف انسان بستے ہیں، بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر غلطی کا ہو جانا، کوتاہی کا ہو جانا، کسی کے ساتھ زیادتی کا ہو جانا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن اسلامی اخلاق، کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی کرے، ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا انداز اختیار کرے، تو ہم اسے معاف کر دیں۔ عفو درگزر کرنا اسلام کا بڑا ہی ایک خوبصورت موضوع ہے۔ آئیے اس موضوع سے متعلق ایک پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے مختصر اس کے کچھ مضامین آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور اس واقعے کو تاریخ اسلام میں بڑی ہی اہمیت حاصل ہے، اور اس کو ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسلمان کا ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام کے بعد، اعلان نبوت کے بعد کچھ سال مکہ پاک میں گزارے، اور اس کے بعد کفار کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد کے بھی بڑے واقعات ہیں، معاملہ چلتا رہا، کئی جنگیں بھی ہوئیں، کئی غزوات اس دوران رونما ہوئے،
ہجرت کے 8ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ ایک عظیم خوشخبری ملی اور تاریخ اسلام کا وہ ایک سنہری باب سامنے آیا کہ جس کے پہلوؤں پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید گھنٹوں صرف ہو جائیں۔ بہرحال فتح مکہ 8 ہجری کو درپیش ہوا، اور اس کے اسباب میں سے ایک جو بڑا اور واضح سبب تھا وہ یہ تھا کہ فتح مکہ سے کچھ سال پہلے مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام تھا صلح حدیبیہ، لیکن کفار نے حسب عادت اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک پیغام بھیجا کفار کی جانب کہ 3 شرطیں ہیں، 3 معاملات ہیں، ان میں سے تم جسے چاہو قبول کر لو۔ صلح حدیبیہ کا جو ایک بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد آپس میں جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو 3 شرائط رکھی گئی تھی ان میں سے ایک تھی کہ اگر تم چاہو تو صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دو، کیونکہ ان کی طرف سے پہل ہوئی تھی، غلطی انہوں نے کی تھی۔ تو کفار نے اسی شرط کو قبول کیا، اور اخلاقی طور پر اب جو ہے مسلمان بھی آزاد تھے اپنا فیصلہ کرنے میں اور اپنے معاملات کو آگے چلانے میں۔ 8 ہجری کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے ساتھ لیا۔ پہلے خفیہ طور پر اس کی تیاریاں کی گئی کہ مکے کی طرف جو ہے وہ روانگی کا سلسلہ ہوگا اور کفار کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ، کہ جس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑا جوش و خروش تھا، خاص طور پر مہاجرین کے لیے یہ موقع بڑا ہی اہم تھا، بڑا ایموشنل یہ وقت تھا کہ آج اس شہر کی طرف صحابہ کرام علیہم رضوان پیش قدمی کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر 8 سال پہلے انہیں شہر بدر کیا گیا، وہاں سے نکلنا پڑا۔ بڑا جوش تھا، بڑا جذبہ تھا، اور اس کر و فر کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ پاک پہنچتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسلمانوں کا روب، دبدبہ، تیاری اور لشکر، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا روب ڈالا گیا تھا، اس کی وجہ سے کفار میں لڑنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ اب فتح مکہ ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتے ہوئے مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں۔ کفار قریش کے بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، اس میں وہ دشمن بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر طرح طرح سے وار کیے گئے تھے، قاتلانہ حملے کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، جنہوں نے زخم دیے تھے، جنہوں نے بہت صدمے پہنچائے تھے۔ اور 8 سال قبل جس شہر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں ایک رفیق کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے تھے، آج اسی مکے کو فتح کیا گیا ہے۔ سارے کفار سامنے موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا معاملہ جس نے کیا ہو، اتنا ظلم کیا ہو، اتنی زیادتی کی ہو، مال لوٹا ہو، اسباب لوٹے ہوں، جس کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہو، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، جب اتنی بڑی بڑی خطائیں کرنے والا بالآخر مجرم کی حیثیت سے سامنے موجود ہو تو اس کے دل میں کیا خیالات ہوا کرتے ہیں، دنیا کا کیا اصول ہے، دنیا کا کیا دستور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی بڑی ہسٹری پڑھی ہوگی، آج بھی دنیا میں فتوحات ہوتی ہیں، آج بھی لوگ فتح حاصل کرتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے سوال کیا، روایتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے کس بات کی امید رکھتے ہو، اور جب انہوں نے جواب دیا اور اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا،
یہ تاریخ اسلام کا وہ ایک روشن باب ہے. فتح مکہ کے دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عام معافی کا اعلان کرنا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس پر دشمن بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. بہرحال اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں، بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی اس اعلیٰ ظرفی اور اس اعلیٰ عفو اور درگزر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. ماشاءاللہ اسد بھائی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا فتح مکہ کے جو صحابہ کرام تھے 10,000 تھے، تو 12,000 کی تعداد بھی آئی ہے جی کہ 12,000 صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے. جی اچھا، عفو و درگزر کے حوالے سے جو آپ نے یہ کانسیپٹ دیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کفار قریش سے پوچھا کہ آج تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، حالانکہ جرم کے سارے پیمانے پورے تھے اور وہ سزا کے مستحق تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر جو ہے اپنا تشریف فرما تھے، اس وقت بھی کفار قریش پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں، رحمتیں، برکتیں اور آپ کی عنایتیں تو جو تھیں، اس کو دیکھ کر جو ہے کفار قریش نے یہ کہا تھا کہ خیرن اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ ہم تو آپ سے بھلائی کی امید ہی رکھتے ہیں، ہم تو آپ سے جو ہے وہ معافی کی ہی امید رکھتے ہیں، اور جو ہے آپ بہت ہی شریف زادے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ کرم فرمانے والے اللہ کے نبی ہیں. تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی جو ہے پوچھ گچھ نہیں ہے، تم پر کوئی جو ہے سزا نہیں ہے، تم جو ہے آزاد ہو، چلے جاؤ. اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاف کر دینا اور یہ معافی کی جو بات تھی، یہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار قریش کو اور سب کو معاف کر دینا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے کئی سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دے دی تھی. جیسا کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ شریف کے اندر تھے اور ہجرت نہیں کی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے مکے کے دروازے کو، کعبے کے دروازے کو جو ہے 2 دن کھولا کرتے تھے ہفتے کے اندر، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لائے اور مکے کے اندر کعبے کے اندر داخلہ آپ نے چاہا، تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدزبانی کی اور بدتمیزی کی، اور میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بڑے نیک بنتے ہیں، حالانکہ آپ وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہمارے جو ہے وہ سابقہ دین کو جھٹلا دیا. اس طرح کی میں نے باتیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اے عثمان بن طلحہ، ان قریب تم دیکھو گے کہ ایک دن اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اس کو جہاں چاہوں گا رکھ دوں گا. تو اس پر حضرت عثمان نے کہا تھا کہ اگر ایسا دن آنے والا ہے پھر تو قریش جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے اس قول پر فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ اہل قریش اس دن زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے. یہ حضور کی خبر دی، مستقبل کی خبر ارشاد فرمایا. مستقبل کی خبر، غیب کی، غیب اس کی جو وقت ہے بھی انٹینشن معاف کرنے ہی کی تھی، زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے. اچھا، پھر جب یہ کعبہ جو ہے وہ فتح مکہ ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان ہی کے پاس کعبے کی اس وقت بھی چابی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ عثمان چابی لے کر آؤ، کنجی لے کر آؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ چابی پیش کرتے ہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان سے فرماتے ہیں کہ اے عثمان، یاد ہے کہ اس وقت میں کچھ عرصہ قبل میں نے کیا بات کہی تھی؟ تو عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی حضرت عثمان کو دی اور فرمایا کہ جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہی ہوگا. تو حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پیش گوئیاں فرمائی تھی، 3 غیب کی خبریں دی تھی اور وہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ پوری ہوئی تھی. پہلی خبر تو یہ دی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں اس کا مالک ہوں گا.
جب فتح مکہ کا دن آیا چابی حضور کے ہاتھ میں تھی، جی۔ آپ اس کے مالک تھے۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں اس کو جہاں چاہوں گا رکھ دوں گا، جس کو چاہوں گا سپرد کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام نے وہ جو ہے حضرت عثمان ہی کو عطا فرما دی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ اگر ایسا دن آئے گا تو پھر اہل قریش جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ وہ زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں حسن اخلاق کا اور معافی کے اندر بھی دیکھیے کتنی عطا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ خود وسلم بھیک دیں اور خود کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ چاہ رہے تھے کہ اب جو ہے کعبے کی کنجی وہ ہمیں دی جائے، جی لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی خاندان پر باقی رکھی۔ اور ایک مزے کی بات ہے کہ آج بھی جی اسی خاندان کے جو افراد ہیں انہی کے پاس وہ چابی ہے، نسل در نسل اب بھی وہاں اسی خاندان کے پاس چابی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فتح مکہ پر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ کہ جب بھی اسلامی تاریخ لکھی جائے اس عظیم واقعے کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس واقعے میں جو سب سے اہم بات سیکھنے والی ہے ہم سب کے لیے کہ واقعات تو سنتے خود کیا سیکھا، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میرے آقا نے جان کے پیاسوں کو، ستانے والوں کو، تنگ کرنے والوں کو، وطن چھڑانے والوں کو، رشتہ داروں اور اپنے پیارے چچا کو شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، اور معاف بھی کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس معافی کا رزلٹ جو آیا کہ کئی لوگ اس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے 53 سال جس شہر میں رہے تھے وہاں سے صحابہ بھی تشریف لے گئے تھے، پیارے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تھے، کئیوں کی پراپرٹیز تھی، مکانات تھے، بہت سارے باغات ہوں گے۔ اب یہ ہوپ تھی، یہ امید تھی کہ یہ سب واپس ملے گا، مگر نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی دیکھیے، معاف بھی فرمایا اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ اب کسی کو کوئی چیز واپس نہیں دینی ہے، جس کے پاس جو گھر ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ اسی کے پاس رہے گی۔ یعنی معاف کر کے عطائیں بھی اتنی فرمائیں، اور اس وجہ سے پھر کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اور وہ لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور پھر ان کی نسلیں بھی مسلمان ہوئیں۔ اگر سزا کے طور پہ ان کو مار دیا جاتا تو پھر ان کی جو نسلیں ہوتی وہ تو دشمن اسلام رہتی، مگر یہ جو معافی تھی اس کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہوئے، آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوئیں۔ یہ جو بڑا غلط ایک مسکنسیپشن پھیلایا گیا اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پر، اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میرے آقا کی نرمی، میرے آقا کی معافی، نبی پاک علیہ السلام کے احسن تدبیر کے ذریعے پھیلا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کس طرح دنیا بھر میں جا کر انہوں نے سنتوں کا پیغام ایک سافٹ طریقے سے پھیلایا جس سے لوگ قریب آتے گئے اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ایک بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، فتح مکہ تاریخی واقعہ اور معافی کی عظیم مثال، مگر یہ بھی یاد رہے کہ ایسا نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ایسا ایک ہی واقعہ ہوا، ارے یہ تو داستانیں بھری پڑی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ پچھلے دنوں پڑھا تھا ہم نے کہ حضرت پیارے آقا علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، پاس کوئی گارڈ بھی نہیں تھا، اکیلے تھے، کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، ایک شخص جس کا نام غورس تھا ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پیارے آقا کی مبارک آنکھیں کھلیں، میرے آقا نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ نبی پاک سے وہ شخص کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ، مگر سرکار کی زبان سے نکلا تھا نا، ایسا اس کا امپیکٹ کریٹ ہوا کہ وہ لرزہ براندام ہو گیا، کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھا لی اور پوچھا کہ اے غورس اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کچھ اس طرح عرض کیا کہ آپ کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ رحم فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، فتح مکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں سے جو لڑائیاں کی ہوئی ہیں اس کو جوڑیں، مسلمانوں میں جو دوریاں ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے دوستیاں ختم کر دیں، رشتے ختم کر دیے، ہم کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اے بدلہ لینے والوں، اے جھگڑے کرنے والوں، اے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بڑی پرانی رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، آقا کے غلام ہو کر ایسے کام کر رہے ہو۔ نبی پاک تو جان کے پیاسوں کو قتل کرنے والوں کو، صحابہ کرام کو قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیں، اور ہم ہیں کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس موضوع کو مزید لے کر آگے چلیں گے، اور آج ہم چاہتے ہیں کاش اے کاش آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ رشتہ داریاں پھر جڑ جائیں، کچھ نفرتیں کم ہو جائیں، کچھ لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ دو مسلمان انتظار میں ہی رہ جاتے ہیں کہ پہلے وہ میرے پاس آ جائے، دوسرا کہتا ہے پہلے وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ دونوں اسی انتظار میں بوڑھے ہو گئے
اور شاید دنیا سے بھی چلے جائیں گے، کسی نے پہل نہ کی، کیا آپ پہل نہیں کر سکتے؟ کیا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اتنا تو کسی نے نہیں ستایا نا آپ کو جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کو ستایا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر سلایا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت خباب کی جلتی پیٹھ کو، ایسی پیٹھ ہوتی تھی کہ وہ کوئلوں پر لٹاتے اور ان کی پیٹھ سے چربی نکل کر کوئلے سرد ہوا کرتے تھے، میرے آقا نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ آپ بھی معاف کیجئے، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے۔ انشاءاللہ مزید اس پر کچھ احادیث معافی کے فضائل سنیں گے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ کالز آئیں، اس طرح کی کوئی نیتیں آئیں کہ اگر کوئی ناراضگی ہے، اگر فیملی میں کوئی ناراضگی ہے، خاندان میں کوئی ناراضگی ہے، دوستوں میں کوئی ناراضگی ہے، آگے بڑھیے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں، سینے لگا لو اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو قریب لے آؤ۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی زندگی میں کچھ ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اگر ان خوشیوں کو بھی ہم ختم کرنے والے بن جائیں گے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احتشام الطاری اولیاء لاہور۔ سلسلہ فیضان سحری میں نعت خواہ اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے، کلام اعلیٰ حضرت سنا دیجیے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ فاطر رضا سکت، میرا نعت خواہ اسلام بھائی گزارش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام مزدباد آتی ہوں شاخے چاہے ابرار ہے سنا دیں۔ جی ماشاءاللہ، اگلی کال دیجیے۔ میں فاروق نگر لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام امن رضا ہے۔ نعت سنیے، ابھی تو بس ایک ہی دل سے مدینہ دیکھیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد آباد ہندوستان سے لیاقت بھائی بول رہا ہوں۔ مجھے نعت سننی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، نعمتیں بانٹتا ہوا جو سمجھو انسان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے پیارے کلاموں کی فرمائش آئی ہے۔ کچھ اشعار حضور اگر پڑھ دیں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف، جو بھی کوئی بھی ایک کلام اٹھا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے آقا، تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جالیاں دیکھو کہ اپنے بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک
مکہ کا موقع. اچھا آپ نے مائک لیا، نعت شریف پڑھتے ہیں آپ، چلیں آج آپ بھی ہمیں 2-3 شعر سنا دیں. سبحان اللہ. مجدہ آسیوں شافی شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا رحمت للعالم تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالم تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرا رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فتح مکہ آج ہمارا موضوع ہے، اور اس عظیم واقعے سے ہمیں جو درس مل رہا ہے، معافی کا، درگزر کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا. اور آج آپ نے اب کیا سوچا، ذرا غور کیجئے، ذرا اطراف میں نظر دوڑائیے، اپنی فیملی میں نظر دوڑائیے، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیے، کہیں آپ نے دشمنیاں تو نہیں پالی ہوئی. ایسے بہت سارے خاندان ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں، ایسے بہت سارے خاندان ہیں جنہوں نے خاندانی رشتے توڑے ہوئے ہیں، دشمنیاں پالی ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ سب کیسے ہوگا اگر ہم اس طرح اگر لائف گزاریں گے، اس طرح لڑائی جھگڑے کریں گے تو کیسے یہ زندگی گزرے گی. معاف کرنے کی عادت ڈالیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں معاف کرتے ہیں، معاف اس کو عموماً کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جس کے آس پاس گارڈ ہوں، بڑا اس کا جناب روب ہو، دبدبا ہو، اس کو معاف نہیں کرتے کہ اس کو معاف کر دیں گے، اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں معزز کون ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. جی ہاں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بیڑا غرق کر سکتے ہیں سامنے والے کا، اب کمال ہے اسے معاف کر دیں. بندہ کہتا ہے میں مسل کر رکھ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، ارے مجھے کیسے برا بھلا کہا. یہ کہاں سے سیکھا آپ نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. ارے آپ کے اندر کون سا بٹن لگا ہے کہ بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بدماش بن جاتے ہیں؟
شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. تو خدا را معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بنے. اور یہ تو میٹھا ہی ہوتا ہے، میٹھا تو میٹھا ہوتا ہے، کڑوا اچانک کیسے ہو جائے گا؟ کڑوا کیسے ہو اچھا جائے گا؟ یہ اس بارے میں کچھ بات کریں، اللہ کرے کہ اس نیت سے یہ مدنی پھول لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو ناراضگیاں ہیں، بس سینے میں ریونج بدلہ پالا ہوا ہے. زیرک بھائی یو کے میں بھی یہ سب ہوتا ہوگا، رشتہ داری توڑ دینا. اچھا پھر یہ اگر طلاق کا ریشیو ہے، طلاق میں بھی تو معاف نہ کرنا ہی پہلے سٹارٹ ہوتا ہے نا. غلطی چھوڑنی نہیں ہے، ایک غلطی پر پکڑ لینا، اسی پر بار بار ذلیل کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ علم دین کی کمی ہے. اللہ اللہ اللہ. معافی کے فضائل پتہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، دنیا میں اس کی کیا برکتیں ہوں گی، آخرت میں کیا فوائد حاصل ہوں گے، یہ پیش نظر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معافی کا ذہن ہی نہیں بنتا. اگر یہ پیش نظر ہو کہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، مجھے دنیا میں اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، تو پھر بندے کا ذہن بنے گا معاف کرنے کا. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ فضیلت ہی پتہ نہیں ہوتی، علم دین سے دوری ہوتی چلی جا حالانکہ رہی اس کے ہے. فضائل پڑھیں تو کیسے فضائل ہیں. حضرت ہند کے بارے میں جو ہے وہ کتنا بڑا یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے موقع پر. ہند بن عتبہ جو تھی، جنہوں نے یہ ہندا ہے یا ہند ہے؟ ہند ہیں، یہ اپنا یہ لکھا ہوا کتابوں میں. تو اپنا انہوں نے جو ہے جنگ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچا کلیجہ جو ہے چبایا تھا، اور ان کی آنکھیں اور ڈیلے نکال کر کان کاٹ کے گلے میں ان کا ہاتھ ڈالا تھا. اتنی مطلب دشمنی تھی. لیکن جب وہ بھی اسلام کے دائرے میں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت کو بھی معاف فرما دیا. اس سے بڑی جو ہے معافی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی یعنی یہ وہ چچا ہیں جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرماتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ بڑی پیار کرتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر جگہ ہوتے. ان کی انتقال پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غمگین بھی بہت ہوئے، لیکن اس کے باوجود میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرمایا. ہمیں کس نے اتنا ستایا؟ معافی کا جو عام اعلان تھا فتح مکہ کے موقع پر، معافی کا عام اعلان تھا کہ جو اپنے گھر پہ جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کی بھی معافی ہے. جو ابو سفیان کے بارے میں کتنی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا سخت دشمن تھا. یہ لوگوں کو ورگلاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائیں. مدینے میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو یہ مدینے میں بھی آ کر جو ہے لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکسایا کرتا تھا. لیکن اس کے بارے میں بھی جب وہ اسلام سے وابستہ ہوا، حضور نے فرمایا جو اس کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی وہ بھی امن جو ہے وہ پا جائے گا. اب ان دونوں ہستیوں کے بارے میں، جیسے حضرت یہ ہند ہیں اور حضرت ابو سفیان ہیں، اب ان کا تذکرہ اسلام لانے کے بعد جب ہم کریں گے تو وہ وہی ادب و احترام کے ساتھ کریں گے. صحابی کا رتبہ انہیں مل گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہے اسلام کا حسن. اتنے پرانے اور جس کو کہیں دیرینہ دشمن، ان کو معاف کر دیا. ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ابھی فون نہیں کر سکتے انہیں؟ جی ہاں، جن رشتہ داروں کے پاس آپ نے جانا چھوڑ دیا ہے، رشتہ داری کاٹ لی ہے، آنا جانا بند ہے، فون بھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں میں چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا. مبارک مہینہ ہے، عشرہ مغفرت کی آخری رات ہے، ایک فون اگر کر لیں، ہو سکے تو چلے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دو. میں آپ کو معافی کی فضیلت سناتا ہوں، سنیے، دل خوش ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. پہلے تو ڈریے، آج میں کسی پر رحم نہیں کرتا، اور اگر مجھ پر رحم نہ کیا گیا تو آج میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کل مجھے معاف نہ کیا گیا تو. ہماری غلطیاں تھوڑی ہیں، معاف کرنے والے بنیے، رحم کرنے والے بنیے. ہماری پکڑ ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور جو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. ہم تو اسے دعوت میں نہیں بلاتے جو ہمیں نہیں بلاتا، ہم اس کو تحفہ نہیں دیں گے، یہ ہمیں تحفہ نہیں دیتا. یہ تو ایسا مکافات عمل ہو گیا نا کہ جو ہم سے جیسی کرنی ہم ایسے ہی بدلہ دیں گے. یہ تو مکافات عمل ہو گیا. یہ حسن اخلاق اور یہ جو ہے اثار اور یہ برکتیں تو نہ ہوئیں، بلکہ اسلام تو ہمیں اس بات کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں منع کرے تم اس کو عطا کرو. اچھا، لوگ کہتے ہیں معافی مانگو گا تو عزت گھٹ جائے گی. یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے، یار میرا اتنا نام ہے، اب میں جھک کے معافی مانگوں. سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی ہی عزت بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس سے بلند فرمائے گا. اس پاک کے ساتھ مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں
ایک تو یہ کہ معاف کرنے کا جو ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ بندہ بدلہ لینے پر قادر ہے. اب ہے ہی کمزور تو پھر کیا وہ معاف کرے گا؟ بدلہ لینے پر قادر ہے اور پھر معاف کر دے گا تو اسے یہ بڑی فضیلت ملے گی. اور مفتی صاحب بڑی پیاری حکمت بیان کرتے ہیں کہ اگر مجرم کو ہم معاف نہ کریں، اس سے بدلہ لیں، تو اس کے دل میں بھی انتقام کی آگ بھڑکے گی اور اس طرح برائیاں جو یہ آگے چلیں گی، یہ تسلسل برقرار رہے گا. اور اگر خاندانی دشمنی چلی رہی ہے نا، سالوں سال سے چل رہی ہے، اور اگر اسے معاف کر دیں گے تو اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوں گے. مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ فتح مکہ جو ہے اس کی عظیم مثال ہے کہ جو خون کے پیاسے ہیں انہیں معاف فرمایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل تک جو جانی دشمن تھے آج وہ ایمان لا کر سچے اور صادق غلام بنے. یہی جو حضرت ہند ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، معافی کی برکت اس سے ظاہر ہوتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند کا بیان ہے کہ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر سب سے زیادہ میری نظر میں مبغوض تھے، ناپسندیدہ تھے. لیکن جب حضور نے معاف کر دیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، اب حالت یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے اہل خانہ ہے. فتح مکہ کے حوالے سے سب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے ناظرین کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، آپ سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں، پھر ناظرین کہتے ہیں کالیں لیتے نہیں ہماری. چلے بھائی کچھ کالز دے دیں، پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید لے کے آگے چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، فیضان شہری بہت ہی اچھا پروگرام ہے. نعت خوانی عشق رسول کو اجاگر کرتی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. جی میرا سوال یہ ہے، فتح مکہ کے کتنے عرصے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکہ شریف میں ہوئی تھی؟ فتح مکہ میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے نا، یہ وہی آمد تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے نا. اس میں اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فتح مکہ کے بعد کتنے دن مکے میں قیام فرمایا. بلکہ اس سے تو بڑی پیاری ایک حدیث مبارک یاد آ گئی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ 17 دن یا 19 دن 18 دن، یہ تین جو ہے اقوال آئے ہیں. اتنے دن نبی کریم علیہ السلام نے مکے میں قیام فرمایا فتح مکہ کے بعد. لیکن جو انصار تھے مدینے کے، تو ان کے بارے میں جو ہے یہ سیرت رسول عربی وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 17 دن یا 19 دن قیام فرمایا تو انصار جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے اور بے چین ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں آبائی شہر کی محبت کی وجہ سے آپ ہمیں بھول ہی گئے، کہیں واپس ہی نہ آئیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا تھا، فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم. فرمایا کہ اب تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے. اس پر انصار کے جو ہے وہ آنسو نکل آئے تھے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے یہ سوال کیا. سبحان اللہ. یعنی ذرا غور کریں کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال زندگی کے گزارے اور اس کے بعد جہاں 8 سال گزارے، ان کی محبت کا یہ انداز تھا کہ کہیں آقا پھر مکہ شریف ہی نہ چلے جائیں. لیکن نبی پاک نے کیسا دلاسا دیا. کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے والوں کی. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، آپ کے لیے سوال تھا ایک کہ دعوت اسلامی میں اچھنے کے لیے ہمیں سبز امامہ پہنے پڑے گا یا ہم کسی اور امامے کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر؟ کیا اس کے بارے میں آپ اگر کچھ بتا دیں بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے لیے آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. امامہ پہنے مرحبا ثم مرحبا، کسی اور رنگ کا پہنے پھر بھی کوئی بات نہیں، نہ پہنے امامہ تو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ مدنی ماحول میں نہیں آ سکتے. ہمارے یہاں تو پینٹ شرٹ والے بعض اوقات ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے. مدنی ماحول دعوت اسلامی سب کی ہے، آہستہ آہستہ مدنی رنگ چڑھ جاتا ہے، بٹ انفسائز کسی پر نہیں کیا جاتا، زور کسی پر نہیں ہے. جو مدنی حلیہ اپنانا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ اپنائے دعوت اسلامی اس کی بھی ہے. الحمدللہ ہمارا کام لوگوں کے عقیدے بچانا ہے، درست کرنا ہے، ان کو نماز کی طرف بلانا ہے. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. اور یہاں میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، یہ ضرور عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم مدنی حلیے پر، داڑھی پر، امامے پر، مدنی لباس پر، اسلامی بہنیں مدنی برقعے پر بہت زیادہ بعض اوقات زور دیتے ہیں، جس سے نئے لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں یا گھبراتے ہیں آنے میں. تو ایسا مدنی مرکز کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، مدنی چینل آپ سب کا ہے. آتے رہیں اجتماع میں انشاءاللہ. جو آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے خود ہی خود آپ عمل کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. مرحبا. چلیں بھائی. اثر ہوتا ہے اکثر. ڈاکٹر صاحب نے اپنا مدنی پھول نکال لیا اس میں. میں ویسے آ رہا تھا آپ کی طرف فتح مکہ یا معافی درگزر کے حوالے سے بھی ہمیں نفسیات پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو
نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں، یار ان کے قریب ہوں گے نا تو یہ ہمیں امامہ پہنائیں گے، داڑھی رکھوائیں گے، یہ اس طرح کے کپڑے پہنا دیں گے، اور یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے، ہمیں تو شرم آتی ہے امامہ پہنتے ہوئے، ہم تو پینٹ شرٹ میں ملبوس ہیں یا دیگر کپڑوں میں۔ تو اسلامی بھائیوں کو ظاہر اپنے اسلامی بھائیوں کی بھی اس میں کچھ نہ کچھ حد تک مبلغین کی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ زیادہ اس میں شدت تربیت کی کمی ہے، ورنہ الحمدللہ مدنی مرکز کی طرف سے ایسا زور زبردستی تو آہستہ آہستہ یوں ہوگا کہ صحبت کا اثر جو ہے نا اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بری صحبت ہوگی تو اس کا بھی پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ برے بن جائیں گے، اچھی صحبت کا بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ امامہ نہیں پہنا ہوگا تو سر ننگا لگے گا، مدنی لباس نہیں پہنا ہوگا تو عجیب جو ہے وہ آپ کو فیلنگ ہوگی، اور مدنی حلیے مکمل میں نہیں ہوں گے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا۔ تو اسلامی بھائیوں سے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ان سے مدنی التجا ہے کہ آپ آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں، مدنی انعامات کا مطالعہ کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ وقت دیں۔ مدنی قافلوں میں اگر ہر مہینے 3 دن کوئی اسلامی بھائی سفر کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے مدنی حلیہ اپنانا بہت آسان ہو جائے گا، اور وہ پھر یہ کہے گا کہ میں اتنا کیوں دور رہا۔ بہرحال ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شرافت اطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ آج کے سلسلے میں شرافت کی کال روزانہ دل کرتا ہے کہ فلانے سیاری لازمی دیکھیں، تو ماشاءاللہ فرمائش کرنی تھی کلام کی، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ واہ واہ واہ، نعت خواں اسلام بھائی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ہم دو ہیں آدھے آدھے نعت خواں، مل کے چلیں، کچھ کوشش کریں گے۔ جی اچھا آپ بھی پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شگے اطار محمد شہریار اطاری بھائی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، چونکہ آج ہم موتقف ہو جائیں گے، آپ کا سلسلہ جو کہ علم سے بھرپور اور بہت زیادہ مزین تھا، ہم نہیں دیکھ پائیں گے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے گا اور کچھ ایسا بتا دیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ آخر میں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، ہو سکے تو وہ کلام سنا دیں کہ اعتکاف میں آپ کی یاد کلام کے ذریعے سے ہمیں آتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ معتکف تو سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گویا دھرنا دینے جا رہا ہے، رحمتیں لوٹنے جا رہا ہے، تو وہاں دل لگائیے عبادتوں میں۔ اگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں تو وہاں تو جدول ہی اتنا خوبصورت ہوگا کہ صبح سے شام آپ کی تربیت ہو رہی ہوگی، تو یقیناً مدنی چینل آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آپ اعتکاف کے بعد انشاءاللہ عید کی مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ بہت ہی شاندار تیاری ہو رہی ہے عید کی خصوصی نشریات کے لیے۔ ایسا انشاءاللہ جب آپ کو پتہ چلے گا کچھ دنوں میں، جب اس کی پروموشن چلے گی، اس کے تشہیری گلدستے کہہ لیں، پروموز چلیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بار عید پر بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اعتکاف کیجئے خیر سے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر عید کی انشاءاللہ نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا اور ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیے گا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ایک کلام انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساحل رضا طاری کویت سے بول رہا ہوں، براہ مدینہ مجھے نعت سنا دیجیے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں یہی کلام سنا دیتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا،
ہاں جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور جی فتح مکہ کے حوالے سے حاجی صاحب ایک بڑا پیارا واقعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مرحبا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے اور پھر مکے کے اندر جب پہلی اقامت اور اذان کا وقت آیا، اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سالوں بعد، بلکہ پہلی بار اس طرح تو اذان دینے کا موقع اور اس طرح ملا تھا مسلمانوں کو۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر جو ہے اذان دی۔ اب اس کے اندر جب یہ حضرت بلال کو موقع ملا، حالانکہ وہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت سارے ارباب جاہ و ثروت موجود تھے، اور اہل فضل و کمال کی موجودگی تھی، لیکن پھر بھی ایک ایسے شخص کو وہاں پر اذان کا موقع دیا گیا کہ جس کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے غلامی کے اندر گزر چکا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ایک تو یہ یہاں پر یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا مظاہرہ ہے، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کمال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں حضرت بلال پر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مدارج النبوہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا اذان دینے کا، یہ بڑا ہی فضل و کمال والا، نعمت و عظمت والا وقت تھا، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت کی نعمت کو پوچھنا ہے تو حاملان عرش سے پوچھیں، کیونکہ اس اذان کی آواز جو ہے وہ عرش تک بھی گئی بلکہ اس سے بھی گزر چکی۔ تو ایک تو یہ حضرت بلال کی فضیلت اور اذان ہے، پھر دوسرا یہ کہ جب یہ حضرت بلال نے اذان دی تو چونکہ قومی غیرت اس وقت بھی پائی جاتی تھی، تو جو سردار تھے انہوں نے جو ہے طرح طرح کی باتیں کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ بدزبانی کی، اور جو ابو سفیان بھی ان کے ساتھ تھے اور دیگر بھی جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ سردار تھے، تو سب نے باتیں کی، لیکن جب ابو سفیان کی باری آئی تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کچھ ان کے بارے میں کہوں گا تو میرے سامنے جو کنکریاں موجود ہیں یہ حضور علیہ السلام کو خبر دے دیں گی۔ اللہ وہ دیکھ چکے تھے، ان کو معلوم تھا، یعنی یہ ان کا بھی عقیدہ تھا اس وقت میں کہ حضور علیہ السلام غیب کی خبر جانتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگرچہ وہ ابھی ہمیں نہیں سن رہی، یہ کنکریاں ان کو جا کر خبر دے دیں گی کہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ بہرحال سب نے باتیں کی، اور حضور علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری باتوں کی خبر ہو چکی ہے کہ تم نے یہ جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ تو پھر علماء سیر نے یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اس علم غیب کو دیکھا، معجزے کو دیکھا، تو سارے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فتح مکہ آج ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع سے متعلق ہم مدنی پھول بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اس تاریخ اسلام کے اس واقعات میں کیا کچھ چھپا ہے، کتنے سارے میسیجز ہیں اس میں۔ ایک اور بڑا خوبصورت اسٹریٹجی وائز، یعنی جس کو آپ کو حکمت عملی جو تھی، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک روایت کے مطابق 12,000، ایک روایت کے مطابق 10,000 تھے، مگر جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ اپنے چولہے الگ الگ جلائے جائیں، یعنی پکانے کے لیے آگ جو ہے وہ الگ الگ جلائی جائے۔ تو اب 10,000 اگر یوں سمجھیے کہ آگ بلند ہو، چھوٹے چھوٹے چولہے جس کو آپ کہیں، تو اب جو جاسوس آئے تھے مکہ شریف سے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی فوج آئی ہے، تو جب 10,000 چولہے انہوں نے جلتے ہوئے دیکھے تو سمجھے یہ تو لاکھوں پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے، ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں گے؟ تو وہ ایک ہیبت بھی طاری ہو جانا، تو اسٹریٹجی وائز بھی، حکمت عملی وائز بھی ایک بڑا شاندار انداز تھا، اور شاید میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اور ایسی فتح ہوئی ہوگی کہ جس میں تلوار نہ چلی ہو، خون نہ بہا ہو، بلکہ ایسے پیارے انداز میں یہ پورا شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور پھر اس کے بعد معافی کا ایسا عظیم واقعہ ہوا۔ کاش اس واقعے سے ہم درس بھی حاصل کریں اور ہم بھی معاف کرنے والے بنیں، ہم بھی درگزر کرنے والے بنیں۔ حضور آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جو فرمایا نا حکمت عملی، جب بندہ پاور میں آتا ہے تو اپنے پرانے دشمنوں کو ڈھونڈتا ہے اور ان سے انتقام لینے کی تدبیریں کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے یہ ذہن تھا کہ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گزرا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو گھمسان کی لڑائی کا دن ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، اے ابو سفیان الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ اور جب دنیا کے عظیم اور عظیم الشان فاتح مکے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جو پہلا فرمان جاری کیا، اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کتنی رحمتیں اور کتنی شفقتوں کا معاملہ کرنے والے تھے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان۔ کیا ہم امان نہیں دیں گے؟ کیا ہم معاف نہیں کریں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ رحم نہیں کریں گے؟ خدا را اس پر غور کیجئے، ختم کیجئے ان لڑائیوں کو۔ بہت سارے قبائلی لڑائی جب میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، آج بھی بچے ریونج کی آگ میں رہیں کہ بڑے ہو کر میں نے فلاں کا بدلہ لینا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ خدا را اس پر غور کیجئے اور معاف کرنے والے بنیے۔ کچھ کالز دیجئے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جنید رضا اتاری اور میرا تعلق مرکز لاہور سے ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی صاحب جب لوگوں کو دعوت اسلامی کا تعارف کرواتے ہیں تو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی گنواتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ مدنی چینل ہے اس کا 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں کس چیز کا 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، ذرا ہمیں پوری تفصیل سے بتائیں۔ تو ہمیں پوری تفصیل سے بتانا نہیں آتا کہ کس طرح ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے 15 لاکھ روپیہ، تو برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں۔ چلے خرچہ تو آج میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ یہ تو نیت کر لیں کہ پھر کم از کم ایک دن کا خرچ تو جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے نا جناب؟ بہرحال تفصیل میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ مدنی چینل وہ چینل ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا خرچ تو ہے ہی نہیں، اور وہ خرچ عموماً چینلز کا ہوتا ہے جس میں پرفارمرز کو پیسے دیے جاتے ہیں، یعنی جو پروگرام کرتے ہیں، جو سلسلے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امیر علیہ سنت سے لے کر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی تک، ہمارے مدنی اسلامی بھائی تک، بعض اوقات تو اپنی اسکوٹر میں پیٹرول بھی اپنا ڈلوا کر بسوں میں بیٹھ کر بیچارے آ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ 2 دن سے ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی آ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں ہم لیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں راستے میں اسکوٹر پنچر ہو گئی۔ تو بعض اوقات تو اس طرح ہمارے اسلامی بھائی اخلاص کے ساتھ اور اپنی جیب سے خرچ کر کے آ رہے ہوتے، تو پرفارمنس بیس پر کوئی پیسے ان کو نہیں پیش کیے جاتے۔ ہاں خرچ کن چیزوں کا ہے؟ خرچ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو خرچ ہے جو ہمارا اسٹاف ہے، مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے، ظاہر کیمرہ مین ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ایڈیٹرز ہیں، جو اس ٹیکنیکل طریقے سے تمام معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، پہلے تو ان کا خرچ ہے۔ لیکن یہ خرچ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ روز کا 15 لاکھ کیسے ہو گیا؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل تقریباً 7 سیٹلائٹ کے ذریعے 7 اب اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو خلائی شٹل ہوتی ہے، خلائی سیٹلائٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سگنل جاتے ہیں دنیا بھر میں، تو اب پاکستان پر دکھانے کے لیے ایک الگ سیٹلائٹ ہے، پھر ایشیا میں دکھانے کے لیے الگ ہے، اور آگے جائیں تو یورپ کے لیے الگ ہے، افریقہ میں الگ ہے، امریکہ کینیڈا کو کور کرنے کے لیے الگ ہے۔ تو اس طرح ساری دنیا میں یہ سگنل پہنچانے کے لیے ان کی لاکھوں لاکھ روپے فیس ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم امریکہ میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں سیٹلائٹ پر لانچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا جو خرچ مجھ تک بتایا گیا ہے تقریباً $50,000 مہینے کا ہے، یعنی پاکستانی 55 لاکھ روپے ماہانہ صرف ہمیں امریکہ اور کینیڈا میں اگر ہم اس سیٹلائٹ کے ذریعے جس میں جا رہے ہیں ایک اور نیٹ ورک کے ذریعے اگر ہم جائیں گے تو یہ مزید خرچہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ اخراجات ڈالرز میں ہوتے ہیں، اس سب کو کیلکولیٹ کریں تو یہ مہینے کے 4.5 کروڑ بنتے ہیں تقریباً، کم و بیش، اور اس کو 30 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ روز کے 15 لاکھ بنتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے چینل کا خرچہ بہت سارے چینل سے کم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے سیٹس نہیں بنائے جاتے، بہت قیمتی منچ نہیں بنائے جاتے۔ یہ سیٹ بھی اگر بنایا گیا تو بہت کم پیسوں میں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے پرفارمرز کا جس طرح میں نے کہا خرچ نہیں ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب کل مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کتنے دن کا خرچ جو ہے وہ جمع کر لیا ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے ایک شہر سورت سے بول رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے افطار کے وقت میرے کچھ دوستوں سے جھگڑے جیسی صورت بن گئی تھی۔ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان سارے دوستوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل میرا یہ معاف کرنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فضیلتیں بتائی، وہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا۔
اب یہ دیکھیں نا کہ معاف آپ نے کیا، کیا ان سے آپ نے معافی بھی مانگی؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے جھگڑا بھی میں ہی کروں اور بولوں جاؤ تمہیں معاف کیا، تو پہلے تو جس کو ستایا ہے یا کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی ہم نے مانگنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالیں. اور افطار کے وقت جو جھگڑے ہو رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، عصر کے بعد جو ہے وہ روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹریفک کے مسئلے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب کوئی لائن لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی لڑ رہا ہے، میری جگہ پر آ گئے، گھر میں جا کے جھگڑے. خدا را ایسا تو نہ کرے افطار کے وقت بچوں کی امی سے لڑائی کہ یہ کیوں نہیں پکایا، وہ کیوں نہیں پکایا، کھانا ٹھنڈا ہے، میں نے یہ کہا تھا یہ نہیں بنایا. ارے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، کبھی چولہے کے پاس جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. تو بچوں کی امی کو بھی جھگڑا نہ کریں، ان سے بھی معافی تلافی والا ماحول ہو. فیملی کے اندر بھی سافٹ امیج اپنا کریٹ کریں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے کرنے کی عادت اچھی نہیں. معافی اور درگزر والا رویہ ہم سب کا ہونا چاہیے. اب ہمیں ایک مدنی گلدستی کی طرف جانا ہے. وہ کیا ہے اس میں؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے. فیض ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنگلہ دیش میں عاشقان رسول ماہ رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، گویا گناہ گاروں کی بن آتی ہے. آج عشرہ مغفرت کی آخری رات کی یوں سمجھیے آخری گھڑیاں ہیں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان گھڑیوں میں ہمیں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ایک سوال پوچھا تھا اور صحیح جواب دینے والوں کے نام، چونکہ میں لیٹ آیا ہوں تو سوال تو مجھے معلوم نہیں ہے. سوال کیا تھا؟ قرآن پاک کی کسی سورت سے متعلق ہوگا. سورہ فتح. سورہ فتح کس بارے میں ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اب جواب تو ہمارے چینل کے جنہوں نے صحیح دیا ہے ان کے نام اعلان کر دیتے ہیں. اگر ہمیں لکھ کر دے دیا جاتا تو ہم اعلان بھی کر دیتے. بہرحال جنہوں نے نام جواب صحیح دیے وہ اسکرین پر آئیں گے، اور اگر صحیح جواب بھی ہمارے MCR والے لکھ کر لگا دے تو اچھا ہے کہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا. محمد ایوب راول پنڈی، داؤد سلیمان رضا قصور، محمد فیاض سانگھڑ، محمد عثمان باب المدینہ، محمد عارف سردار آباد فیصل آباد، ظہور احمد خیرپور، ضیاء الرحمان زمزم نگر حیدرآباد، عدنان رحمان میرپور خاص، طاہر اتاری اسلام آباد، عبداللہ زمزم نگر، شعیب اتاری گلزار طیبہ سرگودا، ارشد اقبال منڈی بہاؤدین، ارشد علی ڈیرہ اللہ یار، محمد یوسف ضیاء کوٹ، فرحان باب المدینہ کراچی، محمد ساجد گجرات، محمود اتاری حافظ آباد، شاہد اتاری راول پنڈی، سید ارشد قادری مرکز الاولیاء لاہور. ان میں سے اور بھی ناظرین ہیں جن کے نام اسکرین پر آپ دیکھیں گے. صحیح دیکھتے ہیں کہ صحیح تو ہو گیا لیکن اب قرآن دازی کے ذریعے کس کا نام نکلتا ہے. جی طاہر اتاری اسلام آباد. جی آپ کا نام آج مدنی چیک میں آ گیا ہے. اپنا ایڈریس بھیجیے گا تو انشاءاللہ آپ تک ہم مدنی چیک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، عید الفطر سے پہلے ہم سب کو فطرہ دینا ہے، نماز عید سے پہلے. اور فطرہ جو ہے اس کی رقم ماشاءاللہ پچھلے دنوں مدنی چینل پر دکھائی بھی گئی کہ جو ٹاپ کیٹیگری ہے، احادیث اور روایتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2600 روپے بھی فطرہ دیا جائے، اور یہ کشمش کا فطرہ ہے.
تو یہ فطرہ ذہ نصیب ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوگا. ہمارا لائف سٹائل جب ایک کیٹیگری کا ہے تو ہم 4تھ کیٹیگری پر جا کر کیوں فطرہ دیتے ہیں؟ یقیناً جو 100 روپے گندم کا بھی فطرہ دیں گے فطرہ تو ادا ہو جائے گا, مگر رب عز و جل نے ہمیں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے, تو کوشش کریں اس بار اوپر کی طرف آئیے. 2600 روپے کا فطرہ ہے کشمش کا, کھجور کا فطرہ 1300 روپے ہے, جو کا فطرہ 250 روپے ہے, اور گندم کا فطرہ جو ہے گندم کے مطابق جو فطرہ ہے. باب المدینہ کراچی کی یہ پرائسز ہیں. پاکستان کے دیگر شہروں کے لیے آپ اپنے شہروں میں اس کے دام وغیرہ ریٹ چیک کر لیجئے گا. تو یہ میرے میٹھے پیارے اسلام عرض کرنی تھی کہ اس بار فطرہ دیں, دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں, اور اگر ہو سکے تو اچھی یعنی ٹاپ کیٹیگری کا فطرہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے ان کو ویسے بھی دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اور آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. مدنی عطیات میں بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں, خوب دل کھول کر عطیات دیجئے تاکہ آپ کی دعوت اسلامی اسی طرح پلتی پھولتی رہے, دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچتا رہے, مساجد بنتی رہیں, مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس اور جامعہ بنتے رہیں, غیر مسلم مسلمان ہوتے رہیں. ہمیں آپ کے عطیات کی بہت زیادہ حاجت ہے. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں, نمبرز پر ہمارے اسلامی بھائی ابھی موجود ہیں آپ کی کالز لینے کے لیے. آپ کال کیجئے, وہ آپ کی کال ریسیو کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کہیں گے تو ہاتھوں ہاتھ ابھی آن لائن ٹرانسفر بھی کر لیں گے. آپ چاہیں گے تو آپ کی نیتوں کو لکھ کر انشاءاللہ عز و جل ان نیتوں کے مطابق پھر آپ سے وہ رابطہ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معافی اور درگزر, کیا نفسیاتی طور پر اگر کوئی شخص معاف کرنے والا ہو, درگزر کرنے والا ہو, اس کے لیے کچھ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے لائف گزارنا؟ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ جتنا بندہ دین سے قریب ہوگا اتنا وہ زیادہ جو ہے وہ عفو درگزر اور معافی کا ذہن رکھنے والا ہوگا, اور کسی کو اس کی جو ہے وہ کسی بھی خطا پہ معاف کرنا دل پہ تو یہ بہت بھاری ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جس کو دین کا علم دین ہوگا, آخرت کی نعمتوں کے حوالے سے, اجر کے حوالے سے ذہن ہوگا تو وہ معاف کرے گا. اب یہاں پہ اس حوالے سے تو مجھے علم نہیں ہے کہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ معاف کرنے والا, ظاہر ہے کہ مطلب یہ آہستہ 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 کرتے اس پہ امپیکٹ اچھا پڑے گا. شروع میں تو ظاہر ہے اس کے لیے مشکل ہوگا, ہو سکتا ہے کہ نفس و شیطان اس کو یہ بھی کہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح لیکن جس شخص کی معاف کرنے کی عادت ہے, ریونج کی عادت نہیں ہے, اس کا ڈپریشن کی طرف جانا میرا خیال ہے بہت کم چانسز ہے. اب یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ریلیجن اٹ سیلف, اس کا کوالٹی آف لائف پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. کہ ہمارے ہو سکتا ہے اکثر ناظرین جب بھی مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے ہوں تو وہ کہیں کہ یہ علماء وغیرہ بات کر رہے ہیں, ہمیں کوئی دلیل چاہیے اس کی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے طبقے کے ویورز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ریسرچ جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا جائے تاکہ جو ہے نا ہم اس بات کو صحیح طرح سے ہمارا دل قبول کر لے. تو اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2011 میں نا کوالٹی آف لائف سے کیا مطلب کہ جیسے مثلا کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی آمدن سے آپ کی کوالٹی آف لائف, ظاہر ہے اگر آپ کماتے اچھا ہیں تو کوالٹی آف لائف اچھا ہوگا, آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے تو آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی, آپ کا گھر اچھا ہے کوالٹی آف لائف اچھا ہوگا, کھانا پینا اچھا ہے تو یہ عموماً چیزیں گاڑی وغیرہ نارملی ان چیزوں پہ. لیکن 2011 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا تھا کہ اسپرچویلٹی, ریلیجیسنس اور پرسنل بیلیفز یہ بھی کمپوننٹس ہونی چاہیے کوالٹی آف لائف میجر کے. تو اب یہ دیکھ لیں, اور یہ اگر آپ مطلب سائیکائٹری کے حوالے سے ریلیجن اینڈ مینٹل النس اگر کوئی بھی سمجھ گوگل کر سکتا ہے آج کل, مطلب انٹرنیٹ پہ سروس موجود ہے, آپ کسی بھی سرچ انجن سے آپ تلاش کریں, آپ کو بے شمار پیپرز ملیں گے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جس کی جو بندہ اسپرچوئل روحانیت اس میں ہے, دین کے قریب ہے, اس کے دینی عقائد ہیں, تو ایسا بندہ نہ صرف نفسیاتی طور پر جو ہے وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا بلکہ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے بھی اس کی ریکوری اور قوت مدافعت وغیرہ. تو یہ وہ جو ہے کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی سپیڈیلی ریکوری ہو جائے گی, حتیٰ کہ یہاں تک بھی ریسرچ میں آیا ہے کہ کینسر تک کے مریض, اگر ایک بندہ 2 کینسر کے مریض ہیں اور ایک کے ریلیجس بلیفز ہیں اور دوسرے کے ریلیجس بلیفز نہیں ہیں, تو جس کے ریلیجس بلیفز ہیں, اسپرچویلٹی ہے اس میں, اس کی ریکوری کمپیئر ٹو اندر پرسن
क्विक होगी। मजहबी तौर पे वो अपने मजहब के यानी दीन इस्लाम के, हम तो कहेंगे दीन इस्लाम के ज़्यादा करीब है और फिर रूहानी मामलात में भी इन्वॉल्व रहता है, तो इंशाअल्लाह उसकी बीमारियां दूर होने का ज़्यादा चांसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने सिलसिले में इन तमाम बातों को डिस्कस किया। आपको लेकर चलते हैं एतिकाफ़ के लिए। माशाअल्लाह पाकिस्तान भर से लोग तैयारियां कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो ताक रात यानी शब कदर पाने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। आपको दिखाते हैं कि एतिकाफ़ करने वालों पर क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, वो किस कदर इससे बरकतें हासिल कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने एतिकाफ़ की नीयत नहीं की है, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, क्या मालूम ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। आइए देखते हैं मदनी एतिकाफ़ के हवाले से कुछ प्यारी प्यारी आपके लिए झलकियाँ। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान। कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल भी क्या करने क्या नहीं करना। यहाँ आने के बाद मुझे यानी कि बहुत मेरे अंदर तब्दीली आई है। जो इल्म दीन मुसलमान पर सीखना फ़र्ज़ है वो इल्म दीन हासिल कर ले। कि मैं यहाँ के नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद में पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद गुज़ार बन रहा हूँ, और जो क्या नाम है इसका 5 वक्त की नमाज़ है वो पढ़ रहा हूँ। इधर इबादत यानी कुरान शरीफ पढ़ना, इबादत करना, यानी कि इबादत इलाही में मशगूल हूँ। पहले हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे, सही है, यहाँ वहाँ घूमते थे। जब यहाँ आए तो देखें 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं। घर पे भी गया हूँ, वालदा से मिला हूँ, वालदा का पैर भी पकड़ा हूँ, माफ़ी भी मांगा हूँ उनसे कि मुझे माफ़ कर देना। वालदा ने सर पे हाथ रखा, फिर मुझे पैसे दिए, जाओ बेटा तुम। जब भी यहाँ पर हम एतिकाफ़ के लिए आए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यहाँ से लेकर ही गए और बापा की बारगाह से कुछ हासिल कर ही गए। क्यों घर में टाइम ही नहीं देते थे, इधर उधर इधर काम वाम भी नहीं करते थे, काम भी छोड़ दिया था। बस अल्लाह के फजलो करम से अभी यहाँ पे आए तो घर पे भी गए, घर पे भी खुशहाल है, घर पे भी खुश है। अम्मी को फ़ोन भी किया, जिस दिन मैं यहाँ आया था मैंने घर पे बता के नहीं आया था, मैं फिर घर पे बता के भी फ़ोन किया मैंने वालदा को, तो वालदा बहुत खुश हो गई मेरी। फिर वालदा ने मेरे लिए कपड़े मपड़े भेजे कि मेरा बेटा वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें यहाँ पे माशाल्लाह हम जवान तो हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं इस्लाम की, दीन की, जो हमें फ़र्ज़ उलूम है, जो हमें सीखना चाहिए, हम बहुत पीछे रह गए और वो चीज़ें यहाँ पे आगे हमें सीखने को मिलती हैं। 19-20 दिन होने को आ रहे हैं, अब यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहे हैं। एतिकाफ़ किया मैंने यहाँ, तो डाली मुबारक की नियत की थी मैंने। जज्बा यही है, कुछ इल्म दीन हासिल कर लेंगे, कुछ रमज़ान की फैज़ व बरक़ात हासिल कर लेंगे। हाँ आने के बाद यही है, बहुत असर पड़ा है। 5 दिन नमाज़ पढ़ना, सुन्नत पर चलना, मुझसे फैज़ मिलना, बहुत करम हुआ है, बहुत करम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के तहत एतिकाफ़ करते रहेंगे। परेशानी के लिए भी आते हैं इधर। पहले बाहर घूमते थे, मतलब कोई गलत चीज़ों में, यहाँ हुआ, यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ सीख रहे हैं। मुज़ाकरात में बैठते हैं, 24 घंटा बयान सुनते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मैं सिगरेट पीता था और दुनिया की मतलब बहुत सारी वो चीज़ें करता था मैं खुद। बस यहाँ आया हूँ, दुआ जब मैंने की परसों तो मैं इतना रोया हूँ, मेरे दिल में मतलब वो आया कि मैंने जो भी किया दुनिया में बहुत गलत किया। अभी मैंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह आगे वो चीज़ ना हो। शॉपिंग में वगैरह करने जाते थे, मॉल में वगैरह, दोस्ती यारी में, रोज़े में बदकलामी करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माहौल में आके पता चला कि माह रमज़ान की क्या बरकतें होती हैं। बयान सुने, पढ़ने नहीं आता था, वो कुरान शरीफ पढ़ा हमने, कायदा पढ़ा, जो चीज़ नहीं पढ़ने आती थी हमारे को। घर में तो ये है कि आदमी रोज़ा रखता है, बाहर चले आता है, इधर उधर देख लिया इधर उधर। यहाँ ये है कि बंदा मस्जिद के अंदर ही रहता है और हर चीज़ से, नमाज रोज़े से, हर चीज़ से अपने आप को सही रखता है। मैंने यही समझा था कि ज़िंदगी यही है, खाओ पियो घूमो फिरो बस। पिछले रमज़ान जो था मेरा गुजर गया, बहुत बुरा गुजर गया, तो मैं ज़िंदगी में कभी रोज़ा भी नहीं रखता था। रोज़ा मेरा शुरू का था और एंड का था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी 19 रोज़े पूरे हो रहे हैं और 5 वक्त की नमाज पूरे हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे इधर फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ के लिए आया हूँ। हम बेसिक एजुकेशन को देखें तो हम दुनिया के लिए, तो दुनिया की तालीम के लिए तो हम बाहर बहुत जाते हैं, ठीक है ना। नहीं पढ़ना आता तो कुरान पढ़ना नहीं आता। जैसे यहाँ पे आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि माशाल्लाह अच्छे अंदाज से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ कुरान पाक सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो ये है कुरान पाक की, यहाँ से जाने का भी दिल ही नहीं कर रहा है। जो घर है, जो मैं बोलता हूँ घर नहीं है, समझो जो घर है असल ज़िंदगी है वो यहाँ है फैज़ान मदीना में जो मिल रहा है। ये मेरा फार्म है। दूसरा ये कि यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए और बिल्कुल मकसद अपने आप को करने के लिए कि मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी जगह है और दूसरी जगह भी मैं कर सकता था, मगर मैं यहाँ बिलखुसूस
आया हूँ कि फैज़ान मदीना में करूँ, कुछ हासिल कर जाऊँ यहाँ से। जो जिंदगी में जो इंसान चाहता है वो फैज़ान मदीना में आके उसको मिलेगा। कुछ लेकर जाऊँ मैं यहाँ से इस 10 दिन के अंदर, कि कुछ बन सकूँ मैं, कुछ अपने आप को कुछ बना सकूँ मैं, कुछ चेंज कर सकूँ अपने आप को। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान। प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजाना रात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम 7 बजे तक, यानी गोया 19 घंटे नमाजों के वक्त के अलावा हमारे इस्लामी भाई टेलीफोन लाइंस पर आपकी कॉल्स के लिए मौजूद हैं, और ये कॉल्स उन्हें दरकार हैं मदनी अतियात की। आप दावत इस्लामी को अगर अपने अतियात देना चाहते हैं, अपनी ज़कात, अपने डोनेशंस, आप इन नंबर्स पर राब्ता करें। हाथों हाथ, जी हां, राइट अवे आपके एहतियात हमारे इस्लामी भाई वसूल करने के लिए मौजूद हैं। रात 12 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम 7 बजे तक इस्लामी भाई मौजूद हैं। उम्मीद है आप उनको फारिग नहीं रहने देंगे। आप कॉल करके ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अभी अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके नंबर्स हम नोट कर लें और हमारे इस्लामी भाई आप तक पहुंचकर आपके एहतियात वसूल कर ले, तो वो भी हो जाएगा। नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, रमजान का महीना अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है, और दावत इस्लामी किस तरह दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है ये भी आप जानते हैं। तो आप आगे बढ़िए। माह रमजान में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, और दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक जो 200 के करीब ममालिक में अपना मैसेज पहुंचा चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 97 डिपार्टमेंट्स में कमोबेश काम कर रही है। करोड़ रुपए के अखराजात हैं। अपनी ज़कात में, अपने एहतियात में दावत इस्लामी को डोनेशन दीजिए। यूके वालों के लिए यूके का नंबर है, अमेरिका वालों के लिए अमेरिका का नंबर है, साउथ अफ्रीका वालों के लिए साउथ अफ्रीका का नंबर है, और साथ साथ पाकिस्तान का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। बराहे करम नेकी में देर नहीं करनी चाहिए। आप कॉल करके अपनी नीयतें लिखवा सकते हैं, अपनी डोनेशन जमा करवा सकते हैं, ताकि आपके सामने ये अजीम जो सुन्नतों का कारवान है ये चलता रहे। खुद मदनी चैनल आप देखिए ना, अपने घर में बैठ के आप देख रहे हैं, जितनी देर से देख रहे हैं आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, कोई वक्फा हम नहीं लेते। हालांकि वक्फे लेकर एडवर्टाइजमेंट करके बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर हम चाहते हैं आपके पास अगर 5 मिनट भी हों तो उन 5 मिनट में आप वक्फा ना देखें, मदनी फूल हासिल करें, हमारा साथ दीजिए। सिर्फ मदनी चैनल को चलाने के हमारे करोड़ रुपए के अखराजात हैं। तो अपनी ज़कात, अपना फितरा और दीगर अतियात के लिए ये नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप फोन कीजिए। हमारा मदनी अमला मौजूद है, आपकी कॉल रिसीव करेगा। आप ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाहें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए जाएंगे। आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपका फोन नंबर और एड्रेस नोट कर लिया जाए और हमारे इस्लामी भाई आप तक पहुंचकर वसूल कर लें, वो भी कर लिया जाएगा। आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए। मरवी है कि एक मस्जिद अपने रब अज़्ज़ वजल के हुजूर शिकायत करने चली कि लोग मुझ में दुनिया की बातें करते हैं। मलाइका इसे आते हुए मिले और बोले, हम इन मस्जिद में दुनिया की बातें करने वालों के हलाक करने को भेजे गए हैं। रिवायत में मनकूल है कि जो लोग ग़ीबत करते और जो लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं उनके मुंह से गंदी बदबू निकलती है, जिससे फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुजूर उनकी शिकायत करते हैं। जब मुबाह जायज बात बिला जरूरत शरिया करने को मस्जिद में बैठने वालों पर ये आफतें हैं, तो मस्जिद में हराम और नाजायज काम करने का क्या हाल होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अपने अस्लाफ की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाते हुए मस्जिद में दुनियावी बातों से परहेज करें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अगर आप अब तक कुरान सही पढ़ना ना सीख सके हैं तो अब इस सुनहरी मौके को ना जाने दीजिए और बैठ जाइए मदनी चैनल के सामने। देखिए और सीखिए मदनी कायदा। सिलसिला मदनी कायदा तख्ती नंबर 2 आगाज हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूफ़ तहज्जी एक एक हरफ, इसकी बड़ी अहमियत है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की थी कि अगर एक हरफ सही हो गया बा, तो पूरे कुरान में बा सही हो गया। ता जैसे पढ़ते हैं ना, ता से तो सही है। तुआ नहीं है, ये तुआ नहीं है, इसको पढ़ेंगे तो अलिफ और अब बिन रा बा के साथ मिल रही है, बा पर तशदीद है, बा के नीचे जेर और आगे नून मुशद्दद है, लिहाजा ये बा
नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। बिरब्बिन नास। तिलावत कुरान पाक और नमाज को दुरुस्त मखारिज से पढ़ने के लिए सिलसिला मदनी कायदा। देखिए सिलसिला मदनी कायदा बराह रास्त रोजाना इलावा जुमा मदीने मुनव्वरा में दिन 12 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 2 बजे मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ देर के लिए हम आपको हमारे रिकॉर्डेड मदनी फूल वगैरह बता रहे थे। इस्लामी भाइयों का सहरी वगैरह का कभी सिलसिला था। आज 20वीं शब है और कल इंशाअल्लाह ताला असर के में ही तकरीबन मोतकिफ़ मसाजिद का में पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाबुल मदीना कराची के इस वक्त हो सकता है कि कुछ मोतकिफ़ीन जो कल फैज़ान मदीना में जिन्होंने इत्तिकाफ़ की नीयत की हुई है, हो सकता है कि इस वक्त सहरी में मदनी चैनल की स्क्रीन पर हो। मदनी नतीजा ये है कि फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ के हवाले से ज़ाहिर है कि हज़ारों इस्लामी भाइयों की आमद का सिलसिला मुतवक्के रहता है और एक सिक्योरिटी के भी मसाइल होते हैं, आपको पता है, चेकिंग के साथ गुजरना होता है। तो इसमें मदनी नतीजा ये है कि जब आ ही रहें तो कोशिश करके ज़ोहर में आ जाएं और या असर से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि आपने गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में दाखिल होना है मुतकिफ़ को, तो इसका इत्तिकाफ़ शुरू हो सकेगा। जी जी, अच्छा, ऐलान सुना दें। आशिकान रसूल बाबुल मदीना कराची में आज सहरी का आखिरी वक्त 4:19 है। वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। आशिकान रसूल बाबुल मदीना कराची में आज सहरी का आखिरी वक्त 4:19 है। वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। तो अर्ज़े कर रहा था, जो हमारे मुत्तक़िफ़ इस्लामी भाई इत्तिकाफ़ करना चाहते हैं, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि कोई भी महरूम ना रहे। जिसको अल्लाह तौफ़ीक देगा वही अल्लाह के घर में इत्तिकाफ़ करेगा। तो कल हो सके तो अपनी अपनी मसाजिद में, और जो फैज़ान मदीना आना चाहते हैं डेफिनेटली वो ज़रूर जल्दी आने की कोशिश करें ताकि आप वक्त से पहले आ जाएं। बल्कि होता ये हमारा हर साल के असर और मगरिब के दरमियान यहाँ पर इत्तिकाफ़ के मदनी फूल बयान किए जाते हैं कि आपने किस तरह रहना है। अगर आप लेट आएंगे तो आपको ये भी मदनी फूल निकल जाने का अंदेशा है। तो अगर अब तक किसी इस्लामी भाई ने इत्तिकाफ़ की नीयत नहीं की तो बराए करम दुनिया में जहाँ भी हैं आप इत्तिकाफ़ की नीयत ज़रूर कर लीजिए। ये बड़ी उम्दा इबादत है और ये सिर्फ़ और सिर्फ माह रमज़ान में ये सुन्नत इत्तिकाफ़ जो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़, ये सिर्फ माह रमज़ान में हो सकता है। इसके अलावा पूरा साल ये इत्तिकाफ़ इस तरह पूरे आखिरी अशरे का जिस इत्तिकाफ़ की फजीलत बयान की गई है, इस तरह का इत्तिकाफ़ नहीं हो सकता। रब करीम हमें इत्तिकाफ़ की सादत अता फ़रमाए और हमें इसके तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं चाय भी पीता जाता हूँ और आपको कुछ मदनी फूल बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको काम आएंगे। ये हलाल रोज़गार के लिए जो लोग बाज़ परेशान होते हैं, तो आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा है या ज़ल जलाल वल इकराम। आप दोहरा लें मदनी चैनल के नाज़रीन। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली
والاکرام. یہ مشہور عموماً ہماری زبانوں پر رہتا ہے. یہ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ رزق حلال ملے گا. یعنی ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. آسان ہے یہ وظیفہ اور بہت زیادہ تعداد میں بھی نہیں ہے. تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل رزق حلال نصیب ہوگا. جو بے روزگار بیچارے ہمارے گھومتے ہیں، ہمارے یہاں بے روزگاری ہے، اس کا انکار نہیں ہے. تو یہ بھی آپ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہوں گے، یہاں جاتے ہوگے، وہاں جاتے ہوگے. تو اگر اس وظیفہ پر بھی عمل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستے کھول دے. ویسے جو اسلامی بھائی رزق میں برکت کے حوالے سے اگر فکر مند ہیں، ان کو ایک ایسا عمل عرض کرتا ہوں کہ جسے امید ہے کہ آپ ماہ رمضان میں اگر کوشش کریں گے تو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. وہ ہے اشراق و چاشت کے نوافل. جن جن کے گھروں میں، جن جن اسلامی بھائیوں کے گھروں میں جو اس وقت سحری پر یا جہاں بھی اس وقت بیٹھ کر دیکھ کر سن رہے ہیں، اگر آپ کو آپ کے گھر کے رزق میں برکت چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پر رزق کے دروازے کھلیں، تو اس مدنی پھول کو اختیار کر لیجئے. یعنی سورج طلوع ہونے کے جو فجر کا وقت جیسے ختم ہوا، اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 20 منٹ کے بعد تو آپ 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت چاشت کے پڑھ لیں. اسی وقت اس کے بعد ہی 2 رکعت پڑھ لیں. 20 منٹ ہو جائیں، 22-23 منٹ بھی کر لیں، اچھی بات ہے جتنی احتیاط کریں گے. 2-3 منٹ کی احتیاط کر لیجئے. اس کے بعد آپ نیت کر لیں، نیت کرتا میں 2 رکعت نماز اشراق کی. پھر اس کے بعد 2 کے بعد پھر نیت کر 2 رکعت نماز چاشت کی. یہ 2 رکعت نماز اشراق کو چاشت پڑھ لینے سے انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے رزق میں اللہ کی رحمت سے برکت آ رہی ہوگی. آپ پر رزق کے دروازے کھلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ایک مختصر سا وظیفہ بھی تھا یا ذل جلال والاکرام. اور ایک آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ صلی اللہ تعالی علی محمد اشراق چاشت. آپ کو 2 اشعار انشاءاللہ تعالی میل سنت کے یہاں پڑھے جانے والے سحری کے سناتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں. آئیے میل سنت کی سحری بھی دیکھتے ہیں، وہاں پڑھنے والے اشعار بھی سنتے ہیں. پھر دوبارہ آ کر آپ کو مزید کچھ وظیفے بیان کرتا ہوں. 2-4 وظیفے آپ کو بہت پیارے پیارے بیان کروں گا. آسان ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو زبردست برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں. رو
مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک اور آپ کو ڈاکٹر صاحبان بھی ساتھ بیٹھ چکے ہیں. یا جلیلو، ایک وظیفہ ہے یا جلیلو، یا جلیلو. یہ 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا. کتنا پیارا وظیفہ ہے. یہ میرا مشورہ لکھ لیجئے اگر لکھ سکتے ہو تو. یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم پر وغیرہ پر دم کر دیجئے، چوری سے محفوظ رہے گا. موبائل پر دم کر لیں، چلو ہاتھوں ہاتھ، چلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے موبائل پر دم کر دیں، اپنی گھڑی پر دم کر دیں، اپنے کسی بھی سامان پر، اپنے مال و اسباب پر، سونا چاندی پر، جو بھی ہے آپ کی چیزیں، کار پر بھی دم کر دیں، موٹر سائیکل پر بھی دم کر دیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں چوری ہونے سے بچ جائیں گی. یا جلیلو 10 بار، یا جلیلو 10 بار، یا جلیلو 10 بار اپنی سامان، مال و سامان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ رقم وغیرہ پر بھی دم کر دیجئے، مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا. پرس لے کر نکلتے ہیں، پیسے لے کر نکلتے ہیں، جو چیز لے کر نکلتے ہیں، یا جلیلو 10 بار دم کر کے نکلیں گے. اللہ کی رحمت پہ یقین ہو، بڑے اعتقاد کے ساتھ کیجئے، اللہ نے چاہ تو کرم ہوگا. اعلان اگر ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کال چلا دیجئے. ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. دراصل میرے بیٹے کا آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں الرجی ٹائپ ہے، اور آنکھیں جو ہے نا اس کی کافی بالکل لال سی سرخ سی رہتی ہیں ہر وقت جو ہے. تقریباً یہ مسئلہ جو ہے اس کو کوئی 2.5-3 سال سے ہے. تو کئی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے تو وہ تو ڈراپس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن کوئی افاقہ آ نہیں رہا ہے اس کی وجہ سے، اور آنکھوں میں کافی اس کی کھجلی وغیرہ رہتی ہے. ایک اور کال چلائیے. سعودی عرب میں مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری والدہ جان کے نا کان میں تقریباً 1 سال سے آواز آتی ہے شاشا کی. میں نے یہ معلوم کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایک اور کال چلا دیں. یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو پیشاب کی بیماری ہے، رات کو سوتے میں پیشاب کر دیتا ہے، عمر زیادہ ہے اس کی 22-23 سال کا. جی ڈاکٹر صاحب. اس میں جو پہلے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا ان کے بچے کو آنکھ کی الرجی کی شکایت فرما رہے ہیں کہ آنکھ ان کی جو ہے سرخ ہو جاتی ہے اور پانی کی کیفیت آنے لگ جاتی ہے. اب انہوں نے ڈاکٹر تو بتایا دکھایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آیا آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے یا ایک جنرل ڈاکٹر کو دکھایا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا. اگر الرجی ہے ان کو تو الرجی ٹیسٹ وغیرہ کروا کے دیکھے جا سکتے ہیں، اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. آئی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھا دیں، وہ آپ کو بہتر انشاءاللہ عزوجل راہ بتا دیں گے کہ اس کا کیا حل نکلا جائے گا. دوسرے جو کال آئی تھی اس میں اسلامی بھائی نے کہا تھا ان کی والدہ کے کان میں سائیں سائیں ہوتا ہے. تو ہم نے کان کے سلسلے میں جب کیا تھا اس میں ہم نے اس چیز کی طرف بات کی تھی کہ یہ عمومی طور پہ اکثر لوگوں میں یہ شکایت ہوتی ہے، خاص کر بزرگوں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر اگر ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کو سمٹومیٹکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی اور علامات ہوتی ہیں اس کے اندر تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے حساب سے کان کے پردے کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. کوئی اسپیسیفکلی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اس چیز کے لیے. تیسرا جو انہوں نے بات کی تھی کہ پیشاب کی بیماری ہے بچے کو، ہاں اس میں ضرور تھوڑی سی ہے پریشانی کہ آیا عمر بھی کافی زیادہ ہے ان کی. ہاں اگر 6 سال نوجوان آدمی ہیں بالکل، اگر ان کو یہ ہے پرابلم تو سب سے پہلے تو اس کے اندر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اگر سائیکو تھراپی کی جائے گی تو زیادہ بہتر نہیں رہے گا، کیونکہ بچوں میں عموماً یہ پرابلم ہے. ڈپریشن ہوتا ہے نا ان میں یہ پرابلم آتا ہے. اس میں اصل میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک فزیکل سمٹم ہے تو سب سے پہلے تو میڈیکل ڈاکٹر اپنے چیک اپس کریں، اور اگر وہ اس کا کوئی کوز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اس کے بعد پھر جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ ریفرل ہوگا. اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 22 سال ایج ہے اور یہ بچپن سے ہی چلی آ رہی ہے تو اس میں ضرور جو ہے اس کے پیچھے سائیکولوجیکل کوزز ہوتے ہیں.
तो पहले ही तो ये अपने मेडिकल डॉक्टर, यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट वगैरह या जनरल फिजिशियन जो भी यहाँ पे तरकीब होती है उनको दिखाएं, और अगर उनकी समझ में नहीं आता तो फिर जो है वो माहिर नफ्सियात से इसका रुजू किया जाए तो इसका इलाज। इसकी दवाएं भी होती हैं, कारआमद भी हैं। बेसिकली तो इसमें जो है ना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसमें चलेगी, और उसमें जो है अगर यानी कि उस बेसिकली एक शेड्यूल दिया जाएगा कि भाई आपने कोशिश करनी है कि आप जो है सोने से पहले भी पेशाब तो करें, और फिर आप टाइम सेट करेंगे एवरी 2 आवर्स या 3 करना होता है कि इतने देर से पहले आपने पानी नहीं पीना, ये वो। जी, उसमें काफ़ी वो भी रूटीन होती है। दूसरा ये होता है कि रात में 2 या 3 दफ़ा आप अलार्म लगा के उठें और जाके पेशाब करें। बहरहाल ये इसी सूरत में होगा कि जब कोई और जिस्मानी तो अज़ान फजर हो रही है, चलें अमील सुन्नत की तरफ चलते हैं, अज़ान फजर सुनते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल फिर तिब्बी हवाले से हाज़िरी देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला फलाह। हय्य अला फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि द्दअवति त्ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीलह वद्दरजतर रफ़ीअह वब्असहु मक़ामन महमूदन الذي वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سبھی کو رحمت ملے گی سبھی کو بخشش ملے گی سبھی کو رحمت ملے گی سبھی کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان آ گیا ہے رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. آہ رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے
حسنین قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے 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 ہائے تڑپا کے رم سا چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رم سا چلا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا رسول اللہ میرے آقا جان فدا تجھ پہ نانائے حسنین قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے کا یہ عشرات مغفرت فرما میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار اللہ یا 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 اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ सियाहत करने वाले फरिश्ते हैं, वो मशरिक व मगरिब में मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले का दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाते हैं। बस जो शख्स हर जुमुआ के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। ये जो फरिश्ते दुरूद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद नहीं सुनते, बल्कि फरिश्तों का पेश करना बारगाह रिसालत की अज़मत के लिए है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते भी पेश करते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहले मोहब्बत का दुरूद खुद भी समाअत फरमाते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला सबके आमाल से बाखबर है, मगर फरिश्ते बारगाह इलाही में आमाल पेश करते हैं। तो यूं फरिश्तों के पेश करने से ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह ताला को बंदों के आमाल की खबर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला भी समीअ व बसीर अलीम व खबीर है, सुनता देखता और सब कुछ जानता है। फिर भी फरिश्ते उसकी बारगाह में पेश करते हैं। ये उसकी बारगाह की हिकमतें हैं, आदाब बारगाह भी हैं, तो उसकी हिकमतें हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते भी दुरूद पेश करते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी समाअत करते हैं। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आज आपको एक फर्माबरदार, नेकोकार और ईमानदार लड़के की दिलचस्प सबक आमोज हिकायत सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था जो अपना माल भलाई के कामों में खर्च करता था। वो अपनी बीवी और एक बेटे को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। तो उसकी बीवी ने दिल में कहा, मैं अपने शौहर के छोड़े हुए माल के लिए इससे अफजल जगह नहीं पाती जहां वो खर्च किया करता था। उसका शौहर कहां खर्च किया करता था? उसका शौहर भलाई और नेकी के कामों पर खर्च किया करता था, अच्छे कामों में खर्च करता था। जो माल अच्छे कामों में खर्च किया जाता है, इससे ज्यादा अच्छा खर्च कहां होगा? तो उसके बच्चे की अम्मी ने भी यही कहा कि उसका छोड़ा हुआ माल मैं भलाई के कामों में खर्च करूंगी। लिहाजा उसने तमाम माल सदका कर दिया, सिवाय 200 दिरहमों के जो उसने अपने बेटे के लिए जमा कर रखे। 200 दिरहम बेटे के लिए रख लिए, बाकी सारा माल सदका कर दिया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने पूछा, ए मेरी अम्मी जान, मेरा बाप कौन था? मां ने जवाब दिया, तेरा बाप बनी इसराइल के इज्जतदार लोगों में से था। बेटे ने फिर पूछा, क्या उसने कोई माल छोड़ा है? मां ने जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन वो हमेशा भलाई के रास्ते पर खर्च किया करता, तो मैंने भी उसी रास्ते में खर्च कर डाला। माल तो छोड़ा था,
لیکن میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تمام مال نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا آپ نے میرے حصے کا سارا مال کیوں صدقہ کر دیا اور اس میں سے کچھ نہ بچایا؟ اس کی ماں نے کہا تمہارے حصے کے 200 درہم باقی ہے۔ اچھا ایک بات بتا دیں، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے جو وراثت کے قوانین اور اصول ہیں یہ اپنی جگہ پر مقدم ہے، یعنی یتیم بچے کا مال جو ہے اس کے احکام، وراثت کے احکام یہ علماء اور مفتیان اکرام بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کو اسی انداز میں ہی خرچ یا تقسیم کرنا چاہیے جیسے